بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے سورہ کہف۔ 15واں سپارہ ہے جہاں سے سورہ کہف درمیان سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں، اور کل کلمے 1577 ہیں اس کے اندر۔ اور یہ سورہ ہے کہف جو ہے مکۃ المعظمہ کے اندر نازل ہوئی۔ آیت نمبر 28 کے علاوہ اس کے اندر تمام صورتیں جو ہیں وہ مکی ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورۃ الکہف نازل ہو رہی تھی تو آسمان سے 70,000 فرشتے اس سورت کی نگرانی پر مامور تھے، اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ آئندہ جمعۃ المبارک تک ہر گناہ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف تلاوت کرے گا 8 دن تک آسمان سے اس شخص پر نور کی بارش ہوتی رہے گی، اور دجال اور ہر فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف تلاوت کرے گا جمعۃ المبارک والے دن صبح سویرے، قیامت والے دن اس کا شمار جو ہے وہ شہداء کے اندر شامل ہوگا۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ بھی شہداء جیسی اس کو موت آئے گی۔ شہداء کی موت میں اور عام انسان کی موت میں فرق ہے۔ شہداء جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، وہ اللہ کریم کے جلووں کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کہف کے اندر توحید الہی کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور بہت سارے اذکار اس سورہ پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں تلاوت کرے گا ہر فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے جمعۃ المبارک والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، سر سے لے کے پیروں تک اس کا جسم جو ہے وہ نور علی نور بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر قرض بہت ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک والے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کہف کو اپنی امت کے لیے اس لیے تاکید اس کی فرمائی کہ جو شخص یہ پڑھے گا خلاصی قرض، اللہ تعالیٰ اسے قرض سے نجات دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کی سوچ اور فکر اور دھیان بھی نہیں ہوگا۔ خالق کائنات اپنے بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے
لیکن اس شخص کو کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف تلاوت کرے گا۔ اور ایک احادیث رسول میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 دن ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے اگر کسی شخص کی دکان نہ چلتی ہو، کارخانہ نہ چلتا ہو، یا کوئی کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ہو، تو ہر روز بعد نماز عشاء سورہ کہف کو 11 دن تلاوت کرے، اور اس کا پانی جو ہے اس کے اوپر پھونک مارے، پانی قریب رکھیں، اور وہ پانی آپ اپنے دفتر میں، دکان میں، کارخانے میں چھٹے مارے۔ انشاءاللہ اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کارخانے سے، اس دکان سے، اس دفتر سے رزق کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے کہ جو شخص 41 مرتبہ اور 41 دن تک، یعنی ہر روز اس سورہ مبارک کو ایک مرتبہ تلاوت کرے 41 دن، اگر اس کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اس کا دل ویران ہے ذکر الہی سے یا توحید الہی سے، تو جو سورہ کہف ہر روز اس کو تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توحید الہی کی شمع کو روشن فرما دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی کہ تم صبح سویرے اٹھ کے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ اس تلاوت سے تمہارے رزق، تمہاری اولاد، تمہارے گھر میں، تمہارے دفتر میں، کارخانوں میں جو ویرانگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کلام الہی کی برکت سے یقیناً وہاں خوشحالیاں پیدا کر دے گا۔ تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے، سورہ کہف 15واں سپارہ ہے، درمیان سے یہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12 رکوع ہے، اور آیتیں بھی بتا دی کہ 110 آیتیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور خصوصاً رزق کے لیے بڑا نادر تحفہ ہے۔ آپ ہر روز 11 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم جمعۃ المبارک والے دن جو میرے حضور کا فرمان ہے اس کے مطابق آپ اس کو تلاوت کریں۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر خوشحالیوں کے لیے خوشحالیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔